اور اہل بیت کون ہیں؟ اس بات کو سمجھیے کہ اہل بیت کون ہے۔ اہل کا مطلب کیا ہے؟ اہل ایک اردو کا بھی اہل ہے، ایک فارسی کا بھی اہل ہے، اور ایک عربی کا بھی اہل ہے۔ اگر اردو میں کہا جائے تو گھر والے اس کا معنی ہوتا ہے، فارسی میں کہا جائے تو اہل خانہ اس کا نام ہوتا ہے، اور عربی میں اگر کہا جائے تو اہل بیت اس کا نام ہوتا ہے۔ اردو میں گھر والے، فارسی میں اہل خانہ، اور عربی میں اہل بیت۔ گھر والے، کسی مرد کی طرف اگر گھر والے کی نسبت ہوئی کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں، کسی آدمی سے اگر کہا جائے کہ آپ کے گھر والے آج کہاں ہیں، تو وہ مرد جب سنتا ہے اس جملے کو، اس سوال کو، تو فوری سمجھ جاتا ہے، اور ہر سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ صاحب کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ عورت سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا گھر والا کہاں ہے، تو فوری سننے والا اس بات کو سمجھ جائے گا کہ ان کے شوہر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے مرد کے گھر والے میں جو شخصیت داخل ہے وہ شوہر کی بیوی ہوتی ہے، وہ اس مرد کی بیوی ہوتی ہے۔ باقی دوسرے بھی گھر والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص اگر انگوٹھی خریدنے کے لیے گیا، انگوٹھی والے نے پوچھا، سونار نے پوچھا کہ کس کے لیے خرید رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ گھر والوں کے لیے خرید رہے ہیں، تو سونار فوری سمجھ جائے گا کہ یہ بیوی کے لیے خرید رہے ہیں، فوری سمجھ جائے گا کہ یہ بیوی کے لیے خرید رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر گھر والوں میں، اہل خانہ میں، اہل بیت میں بیوی داخل ہوتی ہے سب سے پہلے نمبر پر۔ چاہے کسی زبان میں مطلب لے لیجئے، چاہے فارسی میں لے لیجئے، چاہے اردو میں لے لیجئے، چاہے عربی میں لے لیجئے۔ دوسرے لوگ بعد میں داخل ہوتے ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہے، یہ بھی گھر والوں میں داخل ہے، لیکن دوسرے نمبر پر۔ پہلے نمبر پر بیوی گھر والوں میں داخل ہوتی ہے۔ دوسرے کب داخل ہوں گے؟ جیسے اگر بہت سارے آم خرید کر لے کر جا رہے ہیں، پوچھے کہ اتنے سارے آم خرید کر لے جا رہے ہیں، 10 کلو آم کس کے لیے لے کر جا رہے ہیں؟ کہے کہ گھر والوں کے لیے لے جا رہے ہیں، تو اب آم والا نہیں کہے گا کہ بیگم صاحبہ کے لیے لے جا رہے ہیں، ورنہ اتنے سارے 10 کلو آم بیچاری کیسے کھائیں گی؟ گھر والے اب بیوی کے لیے نہیں سمجھا جائے گا، بیوی تو ضرور داخل ہے، اب والدین، بہن بھائی، اور بال بچے، اور بھانجے بھتیجے، اور سارا خاندان، سب کا سب داخل ہو جائے گا، لیکن بیوی اس میں سے خارج نہیں ہوں گی۔ کوئی بھی عام والا یہ نہیں سمجھے گا اس جواب میں، جب کہے کہ کس کے لیے لے کر جا رہے ہیں اور یہ جواب دے کہ گھر والوں کے لیے، تو عام والے نے سمجھ لیا کہ یہ سب کے لیے لے کر جا رہے ہیں سوائے بیوی کے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بھی شخص گھر والوں میں سے بیوی کو خارج نہیں کر سکتا ہے، بیوی پہلے نمبر پر داخل ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ گھر والوں سے صرف بیوی ہی مراد لی جاتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات داخل ہے، اس کے بعد پھر آپ کے گھرانے کا سب کا نمبر آئے گا، اور سب کے سب اس میں داخل ہوں گے۔ قرآن کریم کا جو فیصلہ ہے، قرآن کریم کا جو اعلان ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اور مرتبہ، اے نبی کی گھر والیوں، تمہارا مقام اور مرتبہ دوسروں کی طرح نہیں ہے، دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ جو نبی کی گھر والیوں کہا گیا ہے، یا نساء النبی، اس میں حضرت فاطمہ داخل نہیں ہے۔ اے نبی کی گھر والیوں، اس میں حضرت حسن داخل نہیں ہے، اس میں حضرت حسین داخل نہیں ہے، اس میں حضرت علی داخل نہیں ہے، اس میں حضرت عباس داخل نہیں ہے، اس میں حضرت جعفر داخل نہیں ہے، کوئی بھی اس میں نہیں آئیں گے قرآن کے اس فیصلے میں، اے نبی کی گھر والیوں، اس لیے کہ نساء کا مطلب عورتیں ہوتا ہے، یا نساء نبی کا مطلب ہے اے نبی کی بیویوں۔ تو
اہل بیت کا تذکرہ قرآن مجید میں اس آیت میں ہوا ہے، اور اس آیت میں اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین ہے ہی نہیں شامل۔ لیکن دوسری آیتوں کے اندر جہاں ان کی پاکیزگی کا، ان کے ثواب کا تذکرہ ہے، اور میرے گھر والوں پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اگرچہ میرے گھر والے غریب ہو تو بھی ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات جائز نہیں ہے، جب وہ حکم ہے تو اس میں سب داخل ہے، اس میں بیویاں بھی داخل ہیں، اس میں سارا گھرانہ داخل ہے۔ تو بات تو یہ سمجھ میں آئی قرآنی مثال سے کہ بعض مرتبہ گھر والوں سے مراد صرف بیویاں ہوتی ہے، اور بعض مرتبہ بیویوں کے ساتھ سارا گھرانہ شامل ہو جاتا ہے، لیکن کسی بھی جگہ جب اہل بیت کا تذکرہ ہو تو اس میں سے بیویاں خارج نہیں ہو سکتی۔ ازواج مطہرات یہ اہل بیت میں پہلے نمبر پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں پہلے نمبر پر داخل ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کے دعوے کرنے والے اور اہل بیت سے عشق کا نعرہ لگانے والے، اور محرم الحرام میں اہل بیت کی یاد میں اور ان پر ظلم و ستم کے جھوٹے تذکرے کر کے اہل بیت کی محبت میں رونے والے، یہ سب سے پہلے اہل بیت میں سے حضرت عائشہ کو خارج کرتے ہیں۔ یہ کون سے اہل بیت ہوئے جس کے اندر بیوی داخل نہیں ہے؟ بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہ حضرت عائشہ کے دشمن سب سے پہلے حضرت عائشہ ہی کو خارج کرتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ اہل بیت میں داخل ہے تو پھر ان کے ابا حضرت ابو بکر صدیق بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ جب حضرت حفصہ اہل بیت میں داخل ہے تو ان کے ابا حضرت عمر فاروق بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ جب آپ کی بیٹی حضرت ام کلثوم اہل بیت میں داخل ہے تو حضرت عثمان غنی ان کے شوہر بھی اہل بیت میں داخل ہے۔ حضرت فاطمہ کے شوہر تو ہے ہی اہل بیت میں داخل، وہ تو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے، لیکن یہ رسول اللہ کے دشمن، یہ ان کے اہل بیت کے دشمن، یہ صحابہ کے دشمن ابو بکر صدیق کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، عمر فاروق کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، عثمان غنی کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں، حضرت عائشہ کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق کو، حضرت عائشہ کو۔ جب تک کوئی شیعہ کافر نہیں مانتا تب تک وہ شیعہ نہیں ہوتا۔ ایک شیعہ کے شیعہ ہونے کے لیے دنیا کے 8 لوگوں کو جہنمی ماننا فرض ہے۔ جب تک وہ 8 لوگوں کو جہنمی نہ مانے، کافر نہ مانے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ 4 امت محمدیہ کے افراد اور 4 امت محمدیہ کے پہلے کے افراد جیسے فرعون اور قارون اور حامان اور شداد کو یہ جہنمی مانتے ہیں، ایسے ہی نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، امی عائشہ کو جہنمی مانتے ہیں۔ جب تک یہ انہیں کافر اور جہنمی نہ کہے شیعہ نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابی کہا ہے۔ سارے قرآن میں 1,24,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کو صحابی نہیں کہا گیا، صرف ابو بکر صدیق کے لیے صحابی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت کے سفر کو قرآن نے بیان کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے۔ وہاں قرآن نے کہا اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہمارے محبوب نے ان کے صحابی سے کہا تھا میری فکر مت کرو، میرے لیے غم مت کھاؤ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کا منکر ہے۔ ابو بکر صدیق کی عظمت، ان کا جنتی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ جو ابو بکر صدیق کو جہنمی کہے وہ کافر ہے۔ ان شیعوں کی اہم ترین اور بنیادی کتابوں سے ان کا جہنمی ہونا ثابت ہے، ان کا کافر ہونا ثابت ہے۔
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو جب انہوں نے گھٹانا شروع کیا، اس پر حملہ کرنا شروع کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں جب غلو کیا، محبت میں نہیں، محبت کے دعوے میں، جھوٹے دعوے میں جب انہوں نے غلو کیا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملے کیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم وفات کو انہوں نے خوشی کا دن بنایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے یوم وفات کو انہوں نے خوشی کا دن بنایا، اور اس دن میٹھا پکانے کا اور میٹھا کھلانے کا ایک رواج داخل کیا، اور لوگوں میں اسے رائج کیا، اور اتنا رائج کیا کہ وہ شیعوں سے جب آگے بڑھ کر سنیوں میں داخل ہوئی تو ایک من گھڑت کہانی بنا دی۔ اوپر سے تو دوسری کہانی ہے، اندر سے حقیقت دوسری ہے۔ 22 رجب المرجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات کے دن ان شیعوں نے کنڈوں کی رسم رائج کی اور نام دے دیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی وصیت کا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی نہ پیدائش 22 رجب کی ہے، نہ ان کی وفات 22 رجب کی ہے۔ رجب کے مہینے سے امام جعفر صادق کا تعلق ہی نہیں ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، ایک طویل عرصہ گزر گیا، صدی گزر گئی۔ ابھی ماضی قریب میں 1916 میں دہلی کے اندر، شہر دہلی میں، ایک شیعہ شاعر امیر مینائی نے اپنی ایک محبوبہ بلکہ ایک طوائف کے اصرار پر اور اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے امیر مینائی نے ایک من گھڑت منقبت اور ایک من گھڑت کلام اور ایک من گھڑت ایک کہانی پیش کی، جس کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ان کی وصیت کا حوالہ دے کر یہ کہہ دیا کہ 22 رجب کو میری پیدائش کے دن جو شخص کنڈا لے اور اس کے اندر کھیر بنائے، پوریا پکائے اور لوگوں کو کھلائے، تو میں اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اور دنیا بھر کے اس کے مسائل کی پریشانیوں کے دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں گواہ رہوں گا، اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر یہ 22 رجب کے کنڈے کرنے کے بعد بھی مصیبتیں دور نہیں ہوئی تو قیامت کے دن میرا گلا پکڑ لینا۔ حضرت امام جعفر صادق کا حوالے سے یہ جھوٹی روایت شیعوں نے بیان کی۔ ابھی 1900 کی بات ہے، یہ ابھی 100 سال اس کو ہو رہے ہیں، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو دنیا سے گئے ایک زمانہ گزر گیا ہے، 1300 سال گزر گئے ہیں۔ یہ 1250 اور 1300 سال کے درمیان میں کنڈوں کا کہیں وجود نہیں تھا، امام جعفر صادق کی کہیں روایت نہیں تھی، کہیں یہ حوالہ نہیں تھا، یہ کہیں تذکرہ نہیں تھا۔ 100 سال پہلے یہ من گھڑت واقعہ سامنے آیا، اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خوشی میں ان شیعوں نے اس کنڈے کی رسم رائج کی، اور امت مسلمہ جیسی دین کے معاملے میں بھولی بھالی واقع ہوئی ہے، انہوں نے بھی حضرت امام جعفر صادق کے وصیت سمجھ کر اس من گھڑت روایت کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا، اور ایک بڑی عبادت سمجھ کر، نماز روزے سے بڑی عبادت، حج اور عمرے سے بڑی عبادت، حق زکوٰۃ اور صدقات سے بڑی عبادت، امانت اور دیانت سے بڑی عبادت سمجھ کر، کنڈوں کی رسم کو اپنے اوپر سب سے بڑا فریضہ سمجھ کر 22 رجب کو اس کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ بڑی عقل مند واقع ہوئی ہے، لیکن دین کے معاملے میں سب سے زیادہ بھولی بھالی واقع ہوئی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان شیعوں کی روایتوں سے ہمارا دینی ڈھانچہ متاثر ہوا پڑا ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو